السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی اب پارلیمنٹ تک جا پہنچی ہے اور حکومت کے لیے آج کا دن خاصا مشکل ثابت ہوا کہ جب اس کو ایوان میں اتحادیوں کے الزامات اور اپوزیشن کے طعنوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں آج ایوان میں یہ الزام لگایا ہے کہ کچھ وفاقی وزراء مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور اگر ان کو وزیر اعظم شہباز شریف نے نہ کنٹرول کیا تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے رد عمل میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کشمیریوں کے حوالے سے دیے گئے اپنے بیان پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا اور یہ موقف اپنایا کہ وہ اپنے اس بیان پر قائم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو یہ طعنہ بھی دے دیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ عجیب و غریب لگتے ہیں۔ حکومت پر گولہ باری کی اگلی باری مولانا فضل الرحمان کی تھی کہ جنہوں نے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ حکومت عالمی امن کے حوالے سے تو سفارتی سطح پر نیک نامی کما رہی ہے جبکہ ملک کے اندر اپنی پالیسیوں کی وجہ سے نیک نامی گوا رہی ہے۔ اتحادیوں کی لڑائی اور اختلافات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اب موجودہ سیاسی نظام آگے کیسے چلے گا، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور عوام پاکستان پارٹی کے صدر شاہد خاقان عباسی۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، نون لیگ کی اگر بات کی جائے، آپ نے بھی ان کے ساتھ کام کیا، بڑے وہاں پہ سینئر لوگ ہیں، لیکن آج محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر اعظم سے کہا کہ کچھ لوگوں کو، کچھ وفاقی وزراء کو کنٹرول کریں۔ جو سچویشن تھی کشمیر کی اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ان کو کنٹرول کریں، یہ مشکلات پیدا کریں گے۔ ان یور اوپینین کس کو سب سے زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ کنٹرول بات یہ ہے کہ بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی اس حکومت کے کولیشن پارٹنرز ہیں، تو یہ باتیں گھر میں کیا کریں، یہ آگے پبلک کے سامنے یہ سیاست کھیلنے کی بات ہوتی ہے۔ بھائی آپ اکٹھے بیٹھے جا کے آپس میں بات کر لیں کہ کیا ایشو ہے، کسی وزیر سے شکایت ہے تو وہاں پر بات کر لیں۔ کنٹرول کیا ہوتا ہے؟ وفاقی وزیر کچھ بولتے ہوں گے، ان کو پسند نہیں آیا ہوگا تو وہ کر لیں، ان سے بات کر لیں، ڈائریکٹلی کر لیں، سب اکٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں۔ دوسرا، کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو کیا ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو درست کرنے کے؟ کشمیر میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کی بات سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ معاہدہ حکومت نے جا کر ایک 36 نکات کا معاہدہ کیا ہوا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے سائن بھی ہیں، نون لیگ کے لوگوں کے سائن بھی ہیں، دیگر لوگوں کے سائن بھی ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا، اس کی آپ نے عمل درآمد نہیں کیا، تو پھر اب وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ بھائی تو آپ وہاں پر گولی بھی چل گئی ہے، عجیب حالات ہیں۔ ان یور اوپینین کہ پیپلز پارٹی معاملات کو سلجھا سکتی ہے، اگر میں درست سمجھوں آپ؟ حکومت ان کی ہے نا، بالکل، یا تو حکومت چھوڑ دیں کہ بھائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے۔ صحیح، حکومت میں بیٹھے ہیں اور یہ انٹرم گورنمنٹ ہے، اس الیکشن کروانے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں الیکشن بھی نہیں ہو پائیں گے۔ جب لوگ احتجاج کر رہے ہیں، دکانیں بند ہیں، باہر نکلنے کو کوئی تیار نہیں ہے، امیدوار حلقے میں نہیں جا سکتے، کیسے آپ وہاں پہ ہوگے؟ اور اس سب کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان کو موقع مل جاتا ہے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، پہلے بھی سلجھایا گیا تھا اور کوئی ایسے بڑے مذاکرات نہیں ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ جو آپ نے وعدے کیے ہیں وہ سائن ہوئے ہیں، میں نے خود وہ کاغذ دیکھے ہیں، 3 صفحے ہیں، اس میں شاید 20 لوگوں کے سائنز ہیں۔ تو آپ نے یا اس وقت غلط کیا اور کہہ دیں ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے غلط کر دیا، اس میں یہ درستگی ہے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ بتا دینا، بات تو کریں نا۔ ہر چیز معاملے بات چیت سے حل ہوتی ہے، گولی سے حل نہیں ہوتی۔ صحیح، تو پھر یہ جو اس وقت اتحادیوں کی لڑائی نظر آ رہی ہے، اس کو میں کہوں کہ یہ شادی اب زیادہ دیر نہیں چلے گی، یہ مطلب تو یہی ہوگا کیونکہ اب پبلکلی سب کچھ ہو رہا ہے، جیسا آپ نے پہلے کہا کہ اکیلے میں بیٹھ کے باتیں سن نہیں، یہ شادی چلتی رہے گی، دونوں کا مفاد اسی میں ہے، یہ معاملہ چلتا رہے۔ صحیح، ورنہ یہ حکومتیں ملک کے مفاد میں نہیں ہیں۔ صحیح۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک کرٹیسزم کیا، انہوں نے کہا کہ لڑائی کرنے کے لیے خواجہ آصف کو رکھا ہوا ہے اور صلح کرنے کے لیے اسحاق ڈار کو۔ یہ تنقید اب حکومت میں ہونا شروع ہو گئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جانے والی ہے، کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں، یا بس ایسے ہی چلتا رہے گا؟ حکومت نہ اپنی مرضی سے آئی ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گی۔ حکومت پاکستان میں جیسے آتی ہے ویسے ہی جاتی ہے، ویسے جاتی ہے، یہ بھی آپ نے جس راستے سے آتی ہے اسی راستے سے جاتی ہے۔ خواجہ صاحب کے کچھ بیانات کنٹروورشل ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ بہت کھل کے باتیں کرتے تھے۔ اب انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ اچکزئی جو ہے
وہ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے عجیب و غریب لگتے ہیں. کل تک جب پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ تھے تب تو عجیب و غریب نہیں تھے, آج ان کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عجیب بھی لگ رہے ہیں تو غریب بھی لگ رہے ہیں؟ یہ سیاسی طنز ہوتا ہے, یہ پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں, اب ایک دوسرے پہ یہ باتیں کہتے رہتے ہیں, کوئی اس میں زیادہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں میں. ہاؤ ڈو یو سی کہ اب جو یہ حکومت ہے, موجودہ حکومت, اس کی کچھ مالی باضابطگیاں جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں, جس میں اگر میں آپ کو ڈیجٹ بتاؤں تو 32,000 ارب, پونے 32,000 روپے ارب کے جو اخراجات ہیں وہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر دیے گئے ہیں. حکومت کیا کر رہی ہے بیسکلی؟ کوئی ایسے بلز کبھی پاس کر دیے جاتے ہیں نیشنل اسمبلی سے جو سینٹ میں جا کے شور مچتا ہے, باضابطگیاں آ جاتی ہیں, کتنا ٹائم یہ حکومت چلے گی اور اسٹیبلشمنٹ کب تک ان کا بوجھ اٹھائے گی؟ بوجھ اٹھانا اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے, بوجھ تو اس ملک کے عوام اٹھا رہے ہیں. حکومت جب ناکام ہوتی ہے اثر عوام پہ پڑتا ہے. اب نہ یہاں قانون کی کسی کو پرواہ ہے, نہ جمہوری پریکٹسز کی پرواہ ہے, نہ سیاسی قدروں کی پرواہ ہے, نہ پارلیمانی قدروں کی پرواہ ہے, نہ آئین کی پرواہ ہے. تو پھر ملک ایسے ہی چلے گا جیسے اب چل رہا ہے. یہ آج پاکستان میں جو حالات ہیں یہ بدترین مارشاء اللہ میں بھی نہیں ہوتے. وہاں بھی کچھ ضابطہ ہوتا ہے, یہاں کوئی ضابطہ نہیں. آپ جو سڑک مرضی بند کر لیں, جس سڑک پہ مرضی بیٹھ جائیں, آپ جہاز خرید لیں, آپ گاڑیاں خرید لیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. جہاز آ کے گلے تو پڑے گا, جب فائلیں بنیں گی فائلوں میں تو کوئی لکھا جائے یہاں گا. کس کے خلاف فائلیں بنی ہیں؟ یہ تو باتیں ہیں نا کہ لیکن ہوگا. سیزن 2 تو سر سب کا آتا ہے, زرداری صاحب بھی جیل میں رہے, عمران خان صاحب بھی رہے. اب الگ بات ہے کہ وہ جو ہمارے ہیں نواز شریف صاحب, وہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے تو جیل تو سب گئے ہیں ایک دفعہ. اس سے ملک کو فائدہ ہوا ہے؟ نہیں, نقصان ہوا. نقصان ہوا نا. لیکن آپ نے جب آپ نہ آئین کی پرواہ کرتے ہیں, نہ قانون ہے, نہ حکومت کے ضابطے کی پرواہ کرتے ہیں, جو مرضی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ بن گئے. یہاں جو الیکٹ ہوتا ہے, جو وزیر اعظم بنتا ہے, وزیر اعلیٰ بنتا ہے, وہ اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کرتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہ قانون ہے, جو میں منہ سے نکالوں گا وہ حکم ہے. جمہوریت اس طرح نہیں ہوتی. اچھا سر, جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی اپوزیشن کو دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, میثاق جمہوریت سائن کریں. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا کہ میثاق جمہوریت کو لے کے چلیں. ان یور اوپینین کیا یہ جو ملک ہے اس میں میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے یا اس میں جمہوریت کی ضرورت ہے؟ لیکن بیٹھے ہوئے ہیں نا, پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے. پارلیمان آپ کی جگہ ہے, وہاں پر بات چیت ہوتی ہے. بات چیت ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوتی, ملک کے مفاد کے لیے ہوتی ہے, عوام کے مفاد کے لیے ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک ضابطہ موجود ہے, آپ کے پاس ایک میثاق موجود ہے, اسے آئین کہتے ہیں. جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ جا کے اس کی پرواہ کریں گے. صحیح. ہم میثاق جمہوریت کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. کیا ہوا؟ میثاق جمہوریت ہو رہی تھی, ساتھ ہی NRO بھی ہو رہا تھا. جب حکومت بنی 2008 میں 3 مہینے میں ختم ہو گئی. وہ میثاق جمہوریت کی حکومت تھی نا, ساری جماعتیں, 2 بڑی جماعتیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بیٹھی, 3 مہینے نہیں چلی. اس کے بعد انہوں نے داؤ مارا پیپلز پارٹی نے اور پنجاب حکومت ختم کر دی. نون لیگ نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس کی خلاف ورزی پیپلز پارٹی نے کی ہے. جی, خلاف ورزی آپ کے پاس آئین ہے, ملک آئین کے مطابق چلائیں, اسی سے معیشت چلے گی, اسی سے سیاست چلے گی. آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف میثاق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے, خواجہ صاحب ہائبرڈ نظام کی بات کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں کیسے چلیں گی؟ کیسے ٹرائی اینگل بن گیا ہے؟ جو چیز آئین سے متصادم ہے, آئین سے باہر ہے, وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ پیمانہ ہے. قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا کوئی قومی حکومت بن سکتی ہے؟ کوئی یہ قومی حکومت ہی ہے نا, یہ باہر سے تو نہیں آئے ہوئے, اسی قوم سے ہے. اسی قوم سے حکومت, قومی حکومت کیا بندر بانٹ کریں گے وزارتوں کی؟ تم 2 لے لو, میں 4 لے لیتا ہوں, 5 اس کو دے دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے. یہاں دیکھیں, نہ صلاحیت ہے, نہ نیت ہے, نہ کوشش ہے. کس طرح ملک چلے گا؟ میں نے قومی حکومت کا اس لیے کہا کہ قومی حکومت میں اپوزیشن نہیں ہوتی, ساری جماعتوں کو ایک شیئر دیا جاتا ہے. تو اگر یہ کانسیپٹ آگے چل کے آتا ہے تو ڈو یو تھنک کہ یہ کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. دیکھیں, اپوزیشن جمہوریت میں 2 فریق ہیں, ایک حکومت ہے, ایک اپوزیشن ہے. ان کی وہ آپس میں ان کے کیا تعلق ہے, یہ پارلیمانی قدروں میں ہے, یہ جمہوریت میں ہوتا ہے کہ بات سنتے ہیں, اس پر سوچتے ہیں, ڈیبیٹ ہوتی ہے, آبجیکٹو ڈیبیٹ ہوتی ہے, بھئی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اس کے بعد آپ فیصلے کرتے ہیں. یہاں آپ رات کے اندھیرے میں آئین بدل دیتے ہیں. آپ رات کے اندھیرے میں بغیر پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوئے آپ بجٹ پاس کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی.
پھر آپ کہتے ہیں میثاق جمہوریت کر لو، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے کیا کریں گے؟ جو نظام ہے اس کی تو آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے. عباسی صاحب کیا نظام ہے کہ اپوزیشن کے اپنے اندر ڈویژن ہے، اتحادیوں کی بھی کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے چل سکیں گے. میں نے جیسے کہا ان کی شادی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. نظام کیسے چلے گا؟ ملک کیسے چلے گا؟ یہ شادی وہ ہے جسے طلاق ممکن نہیں. اس کی ممکن نہیں. پھر ہوگا کیا؟ جڑے ہوئے آپس میں وہ تو پھر اپوزیشن بھی تو کوئی ہوگا کردار کیا؟ نہیں ملک کی حالت دیکھ لیں، یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مطلب ینگسٹرز کیا کریں گے؟ آپ پوچھیں باہر جا کے، ہر شخص مایوسی کا شکار ہے. آپ کیا کریں گے عباسی صاحب؟ ہمیں آپ سے بھی ایک امیدیں ہیں، توقع ہیں کہ آپ لوگ کچھ کریں. بھئی ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں نا، ہم تو پارلیمان میں نہیں، ہم بات کرتے ہیں. آپ کے پاس آئے ہیں، یہی بات کرنے آئے ہیں. آپ نوجوانوں سے ملیں یہاں پر، ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں. ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے، ملک کیسے چلے گا، چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، مجھے نوکری ملے گی نہیں ملے گی، میرا کاروبار ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ مسائل ہیں، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. نوجوانوں کو موبلائز بھی تو کرنا ہے نا سر. دے نیڈ یور وائس، دے نیڈ یور سپرویژن، دے نیڈ اے کال فرام یو. کس طرح سے ہوگا پھر سر وہ کال ہم کیا کال دیں گے؟ وہ تو سوال ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں کہ میرا مستقبل کیا ہے، یہ میرا آپ بھی لوگوں نے سوال کیا کیا ملک کے ساتھ. یہ سوال ہے آج نوجوان کا. یہ بات نہ سننے کو کوئی تیار ہے نہ سمجھنے کو تیار ہے. جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. آپ جہاز خریدتے، میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ جس صوبے کے اندر 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، یہاں حکومت نے کوئی بات کی ہے اس بجٹ میں کہ ہم کیا پیسے رکھ رہے ہیں بچوں کو واپس اسکول لانے کے لیے، یا ہم پیسے رکھ رہے ہیں غربت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے، یا معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی پالیسی بنا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ بات ہی نہیں کرتے نوجوان کی. آپ جو کچھ حکومت آج کر رہی ہے اس کے بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو بہتر مستقبل دے، جو نظر نہیں آ رہا. جو نظر نہیں آ رہا، سوچ ہی نظر نہیں آتی. تو پھر ناکام تو سیاست دان ہوا نا، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو. اگر پاکستان کی ساری ایک آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ تو پھر یہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے. آج ناکامی تو پھر اسی کی سیاست دان کی ہے. ناکامی ہی لیڈرشپ کی ہے. ٹھیک کیسے ہوگی عباسی صاحب؟ ٹھیک یہ اسی کا تو جواب چاہیے. ٹھیک آپ نے کرنا ہے، مجھ سے آپ جواب چاہتے ہیں. 3 فیئر الیکشن کرانے پڑیں گے. فیئر یہ آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. 15 سال کی تکلیف ہے، ایک دن کی نہیں ہے. یو بلیو کہ فیئر الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ پی ایم صاحب تو گلا کرتے ہیں کہ جی اگر 24 کے الیکشن کی بات کرو گے تو پھر 18 کے الیکشن کے بھی ہوگی. اگر ماضی میں جائیں تو 18 میں چوری ہوئی تو 24 میں ضروری سی چوری کرنی. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ 3 فیئر الیکشن کرا دیں بڑی تکلیف ہوگی. لوگ شاید غلط فیصلہ کر لیں، کسی جھوٹے نعرے میں آ جائیں، اس کے بعد وہ تکلیف جب برداشت کریں گے اگلے دفعہ کو ووٹ نہیں دیں گے، اپنے فیصلے کو بہتر کر لیں گے. تیسرے الیکشن میں آپ کو بہترین فیصلہ ملے گا. عوام کی رائے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. 2018 میں تو آپ وزیر اعظم تھے، تو پھر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ حکومت ناجائز تھی، تو کیا وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ نہیں، میں 2018 میں نہیں تھا. ہمارے بعد الیکشن ہوا تھا صحیح، جس میں عمران خان صاحب آئے تھے. وہ الیکشن چوری ہوا تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ بھی فارم 45-47 کا تھا. صحیح. اس کے بعد 24 45 47، لیکن شدت بڑھ گئی 45-47 کی. چلیں یہ تو ہم نے تھوڑا کرٹیسزم کر لیا. پاکستان کی سفارتی کامیابی پہ آپ کرٹیسزم نہیں ہے، یہ ایک سچ بول لیا حقیقت ہے ملک کی. لیکن سچ نہیں ہے یہ، حقیقت آپ تسلیم کرے یا نہ کرے. اس ملک کی ایک کامیابی ہوئی ہے. ہم نے ایک بہت بڑی جنگ رکوائی ہے جس کا کریڈٹ سویلین جو حکومت ہے وہ لے رہی ہے، جبکہ ان کا بنتا نہیں ہے. ان یور اوپینین یہ سفارتی کامیابی؟ کریڈٹ جو بھی ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے، ملک کا ہوتا ہے. بہت اچھی کامیابی ہے، سب کو مبارک ہو. لیکن کیا آپ کا ملک چلا ہے؟ ملک چل رہا ہے. جتنی توجہ آپ نے وہاں دی ہے اس کا 10واں حصہ ملک پر دے دے تو ملک بہتر ہو سکتا ہے. لیکن حکومت تو کلیم کرتی ہے بڑا اچھا بجٹ آ گیا ہے، ملک بڑے اچھے سے چل رہا ہے، آگے بھی شبانہ روز ہم محنت کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو کلیمز تو وہ کیے جا رہے ہیں. یہ شبانہ روز محنت نہ کریں. یہ جو آسٹیرٹی ہے مت کریں. آسٹیرٹی کی ہے 150 ارب خرچہ بڑھ گیا. ٹھیک، اچھا بجٹ کیا ہے؟ آپ نے 7,000 ارب کا اضافی ٹیکس لگا دیا لوگوں پر کہ لوگوں کی جیبوں سے 7,000 ارب اضافی جائے گا جو وہ دے نہیں پائیں گے. پچھلے سال بھی نہیں دے پائے تھے. پچھلے بجٹ میں آپ نے اضافی 6-7 ہزار ارب کا قرضہ لے لیا جس کا سود آپ کو ایک دفعہ ادا کرنا ہے. آپ کی گروتھ نہیں ہے، روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں بڑھ رہا، انویسٹمنٹ نہیں بڑھ رہی، ہر پیمانہ نیچے جا رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے. یہ کون سی کامیابی ہے؟
किस धोखे पे अपने आप को रखना चाहते हैं आप? निकले सोच से। बहुत कोई रिफॉर्म आपने ही नहीं किया, कोई पॉलिसी मुल्क के अंदर नहीं है, कहाँ भूल जाएगा? ट्रू। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूदा सियासी हालात से कुछ ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आ रहे। आज हुकूमत पर उनके इत्तेहादियों की जानिब से जो तनकीद की गई है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म राना एहसान अफजल। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। राना साहिब, आज असम्बली के फ्लोर पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट ये जारी की है कि आज़ाद कश्मीर में पाई जाने वाली मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में चंद वफाकी वज़रा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उन वज़रा को कंट्रोल करे, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। तो क्या आप वफाकी वज़रा को भी वज़ीर आज़म ही कंट्रोल करेंगे या इनके कंट्रोल में भी नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जब भी इलेक्शंस आते हैं तो बिलावल साहब एक एग्रेशन की सियासत शुरू कर देते हैं उसी सिस्टम के खिलाफ और उसी जमात के खिलाफ जिनके तहत उन्होंने आईनी ओहदे लिए हुए हैं, और वो इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं कि PMLN को उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और फिर इस तरह की बातचीत होती है। अगर वो स्पेसिफाई कर दें कि किस वज़रा ने क्या किया और उनका क्या रोल है जिसको वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम बातचीत ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन PMLN की जो काबीना है वो जनरली स्पीकिंग बड़ी मैच्योर है और वो कभी भी आउट ऑफ द क्रीज जाके नहीं खेलती। और अच्छा, बिलावल साहब ख्वाजा आसिफ के बयान की बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का कौन सा बयान? आज़ाद कश्मीर को लेके एक उनका बयान आया था जिसपे बिलावल साहब को लगा कि इस किस्म के बयानात नहीं आने चाहिए। एक ख़ास इलाके का नाम लिया कि जी उसके लोग तो कश्मीरी हैं ही नहीं। देखिए, ये अब वो अगर उन्होंने अपनी इंडिविजुअल राय का इजहार किया है तो या उन्होंने अगर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है तो उससे बिलावल साहब ज़रूर डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन हमारे वो सीनियर जो हैं कैबिनेट मेंबर हैं और वो खुद भी इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। बहरहाल किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। मैच्योर सियासतदान है और अगर उनको कोई बात बुरी लगी है तो वो डायरेक्टली ख्वाजा साहब से भी बात कर सकते हैं। वो उसको उनकी उस कंफ्यूजन को क्लैरिफाई कर सकते हैं अगर कोई ऐसी कंफ्यूजन है। सही। अच्छा, आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऐवान में हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि लड़ाई करने के लिए ख्वाजा आसिफ को रखा हुआ है और सुलह के लिए इसहाक डार को रखा हुआ है, और आलमी सतह पर हुकूमत जो है वो नेक नामी कमा रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो नेक नामी है वो गवा रही है। अब मौलाना साहब की चार्जशीट पर आप क्या दिफा पेश करेंगे? देखिए, बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब तो जो हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव दिया है जो इंटरनेशनली भी क्रिटिसाइज हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जो है, और वो एक इंडिपेंडेंट आदमी है। ख्वाजा आसिफ साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका तजर्बा है बड़े अरसे का, और इस स्टेज पे आके बंदा जो बिलीव करता है वो बातें करता है और करनी भी ऐसी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो पार्टी की लाइन टो कर रहे होते हैं, वो बहुत दफ़ा अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं चीज़ों के ऊपर, अपना पर्सपेक्टिव दे रहे होते हैं और एज अ सीनियर पॉलिटिशियन दे रहे होते हैं। तो वो मेरे ख्याल से इसको एज अ हुकूमत की पॉलिसी नहीं लेना चाहिए। देखना चाहिए कि उनका बयान जो है, अगर बाकी गवर्नमेंट के वज़रा जो हैं वो उसको ओन का वो पॉलिसी मैटर है तो फिर तो ठीक है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल भी वो अपनी राय दे सकते हैं और उनकी राय से आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा बल्कि ज़्यादातर वो बड़ी सेंसिबल बात और बड़ी दुरुस्त बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जो उन्होंने कश्मीरियों के मुतालिक बयान दिया ये जस्टिफाइड था, और ख्वाजा साहब तो इस पर माफ़ी भी नहीं मांग रहे बल्कि वो इस पर कायम है, तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में अब ये लड़ाई चलती रहेगी या ये बंद हो जाएगी? देखिए, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि ये जो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है ये उनकी पर्सनल राय है और उनके पास ज़रूर इसको डिफेंड करने का जो है जवाज़ होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन उसको एक इंडिविजुअल राय की को बेसिस बना के जो है गवर्नमेंट पे तनकीद करना, ये हमें इसको डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए ना कि वो उनकी इंडिविजुअल राय या हुकूमती राय है। और जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ख्वाजा साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वो अपना पर्सपेक्टिव, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और अपना एक नैरेटिव वो देते रहते हैं और ऐसा होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि आप पार्टी लाइन से हट के, या अगर आप कोई फील करते हैं किसी चीज़ को स्ट्रांगली, तो आप में ये करेज होनी चाहिए कि आप उनको पिन पॉइंट भी करें। बेशक अगर गवर्नमेंट की उसमें तो राना साहब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल तो फिर गलत साइड पे भी चल पड़ेगा, जिस तरह कि आज भी उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई PTI में अब अच्छे नहीं लगते।
ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ آج وہ پی ٹی آئی میں عجیب لگتے ہیں جبکہ کل تک وہ پی ڈی ایم میں تھے تو وہ آپ کو ٹھیک لگتے تھے؟ یہ تو پھر پرسنل اٹیکس ہو گئے، پرسنل ریمارکس ہو گئے. نہیں تو یہ تو دیکھیں پرسنل ریمارکس تو دیے ہی جاتے ہیں، ہر روز دیے جاتے ہیں. اسمبلی میں تو آدھا وقت تو پرسنل ریمارکس ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے تو ایک طریقے سے ان کو کہا کہ جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس کے اندر وہ الجھتے ہوئے ٹھیک نہیں لگ رہے، تو درست کرا. پی ٹی آئی کی سیاست تو بڑی ایک نیگیٹو جو ہے طرف جا رہی ہے، اور اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بڑے سلجھے ہوئے پولیٹیشین ہیں، تو انہوں نے اپنا اوپینین کا اظہار دیا. تو اس میں تو کوئی ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ دیکھیں پالیٹکس کے اندر اب تو یہ بات ایسی تھی نا کہ وہ اپوزیشن میں آ گئے ہیں تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے عجیب و غریب لگ رہے ہیں، یعنی کہ جب تک وہ ہمارے ساتھ تھے یا پی ڈی ایم میں تھے تب تک وہ ٹھیک تھے، آج کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہے تو وہ عجیب لگ رہے ہیں. تو یہ تو وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں نا، اگر کہ وہ واپس آ جائیں. صلح کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. اور دیکھیں جمہوری پالیٹکس کے اندر یہ اس طرح کی بیان بازی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اب بہت ساری باتیں بلاول صاحب نے کی لیکن ان میں نہ کوئی حقیقت تھی نہ کوئی سچائی تھی، وہ کرتے چلے گئے جی بی کے الیکشن کے حوالے سے اور فارم 47 کے حوالے سے. تو یہ دیکھیں سیاست کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے رہنا چاہیے لیکن ان کو بہت سیریسلی بھی نہیں لینے کی ضرورت. صحیح. اچھا رانا صاحب اب ایک چیز دیکھیں کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت پر سائن کر لیں، پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں، آن دا ادر ہینڈ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پارلیمانی سسٹم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو یہ بھی تو کچھ کانٹراڈکشن آ رہی ہے نا کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ سائن کر لیں، آن دا ادر ہینڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے جمہوریت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. اور وہ کیسے پہنچایا ہے کہ جب حکومت، جمہوریت کیا ہوتی ہے، جمہوریت کے اندر آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور حکومت اور اپوزیشن نے نمائندگی کرنی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حکومت کو ووٹ دیا اور جنہوں نے نہیں دیا. اگر وہ آپس میں پولرائزیشن کا ماحول بنا دیں، آپس میں گالم گلوچ کا ماحول بنا دیں، ایک بدتمیزی کا کلچر انٹروڈیوس کر دیں اور ایک حکومت اور اپوزیشن ملک کے مفاد کے لیے اکٹھے بیٹھ بھی نہ پائیں، تو اس سے بڑا جمہوریت کو تو نقصان کوئی نہیں ہو سکتا نا. اور اس چیز کا ٹرینڈ، یہ پولرائزیشن کی سیاست، نفرت کے بیج بونا، یہ تو پی ٹی آئی نے کیا ہے اور اس نے سیاسی کلچر کو تباہ کیا. دیکھیں میثاق جمہوریت کیا تھا جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی ایک پوری ایک ڈیکیڈ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو وہ جو ہے گرانے میں کوشش کرتے رہے، اور بعد میں یہی فیصلہ ہوا کہ اب ہم ایک دوسرے کو آئین کے باہر گرانے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم مل کے کام کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر میثاق جمہوریت سائن ہوا. تو اسی کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی بیٹھنا بھی آنا چاہیے حکومت کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ، لیکن وہ انکیپیبل ہے اس حوالے سے. پھر آپ آغاز کریں نا، آپ ان کو اسمبلی کے فلور پہ وہ جو تقریریں کرتی ہیں ان کو بلیک آؤٹ نہ کریں، ان کو تھوڑی سی تو پولیٹیکل سپیس دی جائے. اعلیٰ ظرفی تو آپ لوگوں کی طرف سے ہونی چاہیے. ان کی تقریریں جو ہیں وہ براڈ کاسٹ بھی ہوئی ہیں، وہ ٹی وی پہ بھی آئی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہیں. تو یہ رانا صاحب کل بھی اچکزئی صاحب کی سپیچ کو روک دیا گیا تھا، اس کے بعد یہ کلپ کافی وائرل بھی ہوا تھا، ڈفرینٹ سوشل میڈیا گروپس تھے ان کے اندر بھی یہ کلپ وائرل ہوا تھا. دیکھیں بہرحال جب آپ اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے اور ایک حد سے بڑھ کے جو ہے وہ چیزوں کو آپ ایگزیجریٹ کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہیں وہ بدقسمتی سے کرنی پڑتی ہیں. ہمیں عدالتوں اور اداروں کو جو ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے باہر رکھنا چاہیے. صحیح. رانا صاحب اب نون لیگ حکومت کی مالی باضابطگیوں کے قصے بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور تازہ ترین خبر کے مطابق اس مالی سال کے دوران وفاقی حکومت نے 32,000 ارب روپے کے اخراجات پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کیے ہیں. تو آخر حکومت یہ معاملات کیسے چلا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں اگر کوئی ایسا کوئی پروسیس جو ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے تو آئی ایم شیور اس کا ایک طریقہ کار ہوگا اس کو کریکٹ کرنے کا اور اس کو درست کر لیا جائے گا. لیکن کوئی ایسا اپروول کے بغیر تو چیزیں اگر ہوئی ہیں تو اس کا پھر وہ پوسٹ اپروول لے لیا جائے گا. مگر جو حکومت کی فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے اس کے اوپر سوالات آ رہے ہیں نا اب کہ حکومت کیا کر رہی ہے. لیکن جو فائنینشیل مینجمنٹ ہمارے تو بالکل ٹھیک ہے، ہم تو ملٹی لیٹرلز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم تو پرائمری سرپلس لے کے آئے. 18 کے قریب سرکاری ایسے ادارے ہیں جنہوں نے 32,000 روپے کے جو خرچے ہیں وہ ایوان کی منظوری کے بغیر کیے ہیں. دیکھیں پھر اس کو آبویسلی ایوان کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بلا کے اس کو جو ہے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیوں نہیں اپروول سیک کیا گیا، اور اگر ڈیلیڈ اپروول سیک کیا جا رہا ہے تو کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہی کام ہے جو قائمہ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ اوور سائٹ رکھتی ہیں گورنمنٹ کے پرفارمنس پہ، اور ان کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ اداروں کے ہیڈز کو جواب دہ کریں اپنے سامنے اور پھر ان سے کریکشن بھی ڈیمانڈ کریں.
تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک اور اوور سائٹ کا ایک میکینزم ہے جو اسمبلی کے اندر جاری ہے، جس سے آپ کو ہنسی آئے گی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ باہر بیٹھی، تو ان کو پاورز کو یوز کرنا چاہیے اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. اور اگر کسی حکومت نے جو ہے وہ ایسا کسی ادارے نے کیا ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ نے ایسا کیا ہے تو ان کے آپ سربراہ کو بلا کے آپ ان سے جواب دہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے کریکشن بھی کرا سکتے ہیں. تو یہ پروسیس چلنا چاہیے اور یہ پروسیس جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ درستگی جو ہے وہ لے آئے گا. اچھا رانا صاحب، بجٹ کے بعد جو صورتحال اب پیدا ہونے جا رہی ہے، جیسے کہ لاسٹ ایئر کی اگر میں بات کروں، کچھ گروتھ سے ریلیٹڈ ایشوز تھے، ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ایشوز تھے. پہلے تو جی یہ بلیم دے دیا کہ ایران جنگ ہو رہی ہے، اب تو ایران جنگ بھی ختم ہو رہی ہے، تو اب آگے جو صورتحال ہے وہ بہتر ہونے والی ہے. کس طرح سے ٹارگٹس کو پورا کیا جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بہتری تو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سے آ گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جیسے جیسے انٹرنیشنل پرائسز کم ہو رہی ہیں تو یہ مزید کمی کو ٹرانسفر کیا جائے گا، جس سے مہنگائی کی شرح میں بھی بہتری آئے گی اور لوگوں کی قوت خرید بھی بڑھے گی. باقی دیکھیں انشاءاللہ اس بجٹ کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن سے ہی آسانی ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ اب جو جولائی سے جو تنخواہیں ملیں گی اس پہ ٹیکس ریٹ کم ہے، جولائی سے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کا ٹیکس ریٹ کم ہے، بسٹ کو بڑھا دیا گیا ہے. تو یہ بجٹ کے اندر جو بھی پازیٹیو چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ معیشت کو جو ہے آگے لے جانے کے اندر آسانی پیدا کرے. بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ رانا صاحب نے خواجہ آصف کے بیان کا بھرپور دفاع کیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی حکومت کی فائنینشیل مینجمنٹ بالکل درست ہے. آزاد کشمیر انتخابات میں پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے. اس عدالتی فیصلے کو پی ٹی آئی کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو یہ احکامات جاری کر دیے ہیں کہ وہ بطور پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کروائے. اب پی ٹی آئی بلے کے نشان پہ کم بیک کرے گی یا وہی نتیجہ ہوگا جو جی بی کے الیکشن میں ہوا؟ کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو کہ آپ لوگ جیت سکتے ہیں؟ لگ یہی رہا ہے کہ کورٹ کا یہ آرڈر ہے تو پارٹی رجسٹریشن کا آرڈر بھی ہو گیا اور پھر سمبل کا نشان بھی ہونا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اے جے کے اس کو اسیل بھی کر سکتا ہے آرڈر. اب الیکشن کمیشن نے پارٹی رجسٹریشن کا تو انہوں نے کہہ دیا ہے اس کو رجسٹر کریں اور پھر آخر ساتھ سمبل کا نشان بھی بیٹھ کر دینا ہے. صحیح. تو یہ جو فیصلہ ہے ہمارے لیے تو کافی انکریج ہوا کہ آپ انکریج بھی ہوئے. ووٹر کیوں آپ کو ووٹ دے؟ نا آپ خان صاحب کے لیے کوئی تحریک چلاتے ہیں، نا آپ سڑکوں پہ آتے ہیں. علیمہ بی بی اکیلی بیچاری جاتی ہیں، 10,000 بندوں کی کال دی جاتی ہے، کوئی بندہ نہیں آتا. محمود خان اچکزئی سے ایکسپیکٹیشنز لگائی جاتی ہیں. کیوں آپ کو ووٹ؟ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا سوزان. پہلی بات تو یہ کہ لوگ تو ووٹ دیتے ہیں. لوگوں نے تو 8 فروری کو ووٹ دیا. لوگ گلگت بلتستان میں ہمیں ووٹ دینا چاہتے تھے. گو کہ ہماری پارٹی کو وہاں لوگوں کو صوبہ بدر کیا گیا. جنید اکبر خان کے پی کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. سلمان اکرم راجہ اس لارجسٹ پارٹی کی جنرل سیکرٹری ہیں. ان کو وہاں پہ گلگت کی باؤنڈری پہ اس طرح روکا گیا جس طرح کو انڈیا میں داخل ہو گئے. دوسری طرف سے وہ پارٹیاں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، آپ ان کے جلسے دیکھیں، بلاول کے دیکھیں، آصفہ بھٹو کے دیکھیں، پرائم منسٹر سٹنگ کے دیکھیں، نون لیگ کے، ان کو بڑے بڑے جلسے موقع ملے. ہم سے وہاں بلے کا نشان بھی چھینا گیا. ہمیں وہاں پارٹی کو وہاں الیکشن کمپین میں بھی حصہ نہیں لینے دیا گیا. پارٹی کے ایون دین پارٹی کے وہاں جو ورکر ہیں جو اڈیالہ جیل سے آتے ہیں ان کو بھی صوبے سے نکالا گیا. تو اب آپ لیکن اتنا ڈر ہے نا کہ ایک آدمی کو 8 مہینے سے آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. آپ کو اس آدمی کی آواز سے بھی ڈر ہے کہ لوگوں تک پہنچے گی تو ووٹ تو اس کا بینک پہلے بھی ہے اور بڑھے گا. تو جو آپ نے بات کی کال کی، آپ نے ٹھیک کہ علیمہ خان کہتی کہ 10,000 لوگ آئیں. میں تو خیر بطور ترجمان آپ دیکھتی ہیں میں ہر تاریخ پہ ٹیوزڈے کو بھی، چاہے میرا نام لسٹ میں کوارڈینیٹر ڈالیں یا نہ ڈالیں، میں ٹیوزڈے کو بھی جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ تھرسڈے کو بھی جاؤں. لیکن لوگوں کا یہاں آنا، دیکھیں ہمارا چیئرمین پارٹی، سیکٹری پارٹی، ہماری لیڈرشپ، جب لیڈرشپ آگے چلتی ہے تو عام ورکر نکلتا ہے. ہمارے ساتھ لوگ اس سے زیادہ ایفیلیٹڈ ہے. لیکن لیڈ کس نے کرنا ہے؟ یہ خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہمارا صبح چوری ہوا تو آپ کو صبح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جانا چاہیے تھا. یہ فارم 47 کی حکومت نہ بنتی. میں ڈیفرنسز ہیں، سلیم اللہ کرے گا، سلیم اللہ کرے گا، کون کرے گا؟ یہی بات ہے نا کہ سہیل آفریدی نکلا، وہ بھی اس طرح کامیاب نہیں ہوا. اس سے پہلے گنڈا پور صاحب نکلے، وہ بھی کامیاب نہیں نکلے. پارٹی کے اندر ڈیفرنسز نہیں ہونے چاہیے. جب اس میں بڑے بڑے نام ہیں، ہمارے وکلاء کے بہت بڑے نام ہیں،
ہم اس کو لیڈ کرنے کے لیے جب عمران خان کے نام پہ آپ نے ووٹ بھی لیا تو ہمیں اس کو لیڈ بھی کرنا چاہیے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, کل بھی جیل گئے ہیں تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ لائحہ عمل آپ نے دینا ہے. تو یہ لیڈرشپ کی جو کمزوری ہے جو لیڈ کرنے کی, میں اس کو اون کرتا ہوں کہ ہمیں لیڈ کرنا ہے. اور اس لیڈرشپ لائحہ عمل کیسے دیا جائے گا نیازی صاحب؟ لائحہ عمل کیسے دیا جائے گا؟ دیکھیں لائحہ عمل تو دیکھیں اندر سے جو چیز خان صاحب نے کہی کہ جو مذاکرات میرے بیہاف پہ کریں گے یا جو لیڈ کریں گے وہ دو ہیں علامہ ناصر اور اچکزئی, اور آئین تحفظ جو پارٹی ہے وہ اس کو لیڈ کرے گی. کیونکہ ہمارے اوپر آپ کو پتہ ہے نا 26 نومبر کے بعد آپ نے جو میں اصل بات آپ کو بتانی تھی, 26 نومبر کے بعد جو ہے لوگوں کے اندر یہ ڈر ہے, خوف ہے, جبر جو ہوا کہ لوگوں کے خلاف مختلف قسم کے پرچے دیے جاتے ہیں. سیمن ATA کے وکلاء کے خلاف دیے گئے, عوام کے خلاف. ہم نکلتے تو ہمیں شر پسند ٹولہ کہا جاتا ہے, ہمیں کہا جاتا ہے جی اسٹیٹ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. آپ نے علامہ راجہ ناصر عباس کی بات کی, اچکزئی صاحب کی بات کی. خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو PTI قیادت ہے وہ اچکزئی صاحب کے کردار سے زیادہ خوش نہیں ہے, نہ وہ کوئی رہائی تحریک چلا سکے, نہ وہ کچھ کر سکے خان صاحب کے لیے. ان میں کتنی صداقت ہے؟ گلے تو بن رہے ہیں, آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں, اندر سے ہی آوازیں آ رہی ہیں. دیکھیں میں جو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا نا, وہ تو مینڈیٹ دیا اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر کو. بڑے بڑے نام تحریک انصاف میں اور بھی ہیں, چیئرمین بھی ہے اور سیکرٹری جنرل بھی ہے اور CM بھی پچھلا جس طریقے گیا. شاید یہ خان صاحب کا اس طرح ٹرسٹ نہیں تھا تو انہوں نے یہ اعتماد ان کو دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے مقدمات میں تو یہ وہ کریں. لیکن اس پہ پارٹی کو اعتماد میں لے کے چلنے کے لیے بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ انہوں نے لی. اب لائحہ عمل جو بنانا ہے وہ ان دو لیڈرشپ نے بنانا. ود ڈیو ریسپیکٹ کہ آپ نے سیکرٹری جنرل کی بات کی, آپ نے CM کی بات کی, آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب کے چیئرمین ہونے کی بات کی. کیا یہ تین لوگ اتنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں یا ان کی کوئی ایسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے کچھ کر سکیں؟ دیکھیں اگر پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ بھی ہو نا تو اتنی بڑی لارجسٹ پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہونا, اتنی لارجسٹ پارٹی کا چیئرمین ہونا, آپ کے کندھوں پہ جو بوجھ آیا ہے, عوام آپ کے ساتھ ہے, آپ نے صرف لیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپیرینس کیپیبل ٹو لیڈ نہیں, میں کیپیبلٹی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خان نے بنایا ہے ان کو تو آخر دیکھ کے مینڈیٹ دیا ہے نا, تو پھر ان کو لیڈ کرنا چاہیے کہ عوام کو. اور بہن بھی بار بار یہی کہہ رہی ہے نا کہ ورکر تو تیار ہے لیکن لیڈ آپ نے کرنا ہے. تو لیڈرشپ کے لیے میں بھی کہتا ہوں, میٹنگ کے اندر کہتے ہیں, چاہے کور کمیٹی کی میٹنگ ہو چاہے ہماری میٹنگ ہو, کہ آپ لوگوں نے لیڈ کرنا ہے. اور اب اگر یہ چیز سامنے آتی ہے جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں یا ابھی جو میں نے دونوں لیڈرشپ بتائی ہے پوزیشن کے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہم شاید مذاکرات سے اگر اس چیز کو اچیو کریں, کیونکہ ہمارے اوپر جس طریقے سے ظلم جبر ہوا ہے. بلیم کس کو کرنا ہے؟ اچکزئی کو بلیم کرنا ہے, کسی کو تو بلیم کرنا ہے. نہیں, ہم نہیں کہہ سکتے, میں بتاتا ہوں. ٹوٹلی مینڈیٹ اس آدمی کے پاس ہے جو جیل میں بیٹھا ہے, اس سے کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی, اس سے کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی. 8 مہینے سے قید تنہائی میں ہے, اور قید تنہائی میں آپ دیکھیں نا, آپ بھی اس پروفیشن کو جانتی ہیں, میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی قیدی کا وکالت نامہ سائن نہ ہو. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ نیاز اللہ نیازی صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ PTI عمران خان کی رہائی کے متعلق کوئی بھی لائحہ عمل دینے میں ناکام رہی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.